کیا آپ جانتے ہیں وہ عظیم امام جس نے احادیث اور فقہ کی حفاظت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا؟ وہ مدینہ کے روشنی بھرے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین رحمہم اللہ کا علم عام تھا۔ آپ نے ہزاروں احادیث میں سے صرف مستند احادیث کو جمع کیا اور علم کی خدمت کو عبادت سمجھا۔ امام مالک رحمہم اللہ نے فقہ مالکی کی بنیاد رکھی جو آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے۔ آپ نے ظلم و جبر کے سامنے کبھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے اور اصول پسندی کی مثال قائم کی۔ آئیے جانیں اس عظیم شخصیت کی مکمل زندگی کی داستان جو علم اور تقوی کی روشنی ہے۔ امام مالک بن انس رحمہم اللہ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الاصبہی ہے۔ آپ کا خاندان دین و علم میں مشہور تھا۔ آپ کے دادا ابو عامر رحمہم اللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور والد و چچا بھی دین و دنیا میں علم و دیانت کے لیے معروف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام مالک رحمہم اللہ کی پیدائش ہی سے علم اور تقوی کا ماحول موجود تھا۔ مدینہ منورہ اس زمانے میں اسلام کے علمی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین رحمہم اللہ اور تبع تابعین رحمہم اللہ کی موجودگی میں علم دین، حدیث اور فقہ کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ امام مالک رحمہم اللہ نے اپنے بچپن میں قرآن کریم حفظ کیا اور پھر حدیث اور فقہ کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ آپ کی علمی تربیت میں متعدد اساتذہ شامل تھے جن میں ابی نافع مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ، ربیعہ الرائی، امام زہری رحمہم اللہ اور دیگر بزرگ شامل تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 300 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ امام مالک رحمہم اللہ کی شخصیت علم، ادب اور تقوی کا حسین امتزاج تھی۔ آپ نہایت سادہ زندگی گزارتے، عبادت اور درس میں مکمل توجہ رکھتے اور حدیث بیان کرنے میں سختی سے ادب و احترام کا خیال رکھتے۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ادب کے بیان نہیں کرتا۔ یہ اصول آپ کی زندگی کا ایک ستون تھا۔ آپ کی سب سے اہم تصنیف موطا امام مالک رحمہم اللہ ہے جو حدیث اور فقہ کا پہلا مستند مجموعہ تصور کی جاتی ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں آپ نے تقریباً 40 سال صرف کیے۔ ہزاروں احادیث میں سے صرف وہ احادیث شامل کی جن پر آپ کو مکمل اعتماد تھا۔ موطا امام مالک میں فقہ، عبادات، معاملات اور اخلاقی اصولوں پر جامع مواد موجود ہے۔ امام شافعی رحمہم اللہ نے اسے قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب قرار دیا۔ امام مالک رحمہم اللہ نے فقہ مالکی کی بنیاد رکھی۔ آپ کے اصول آج بھی سعودی عرب، مراکش، الجزائر، ٹیونس، لیبیا اور افریقہ کے کئی ممالک میں رائج ہیں۔ آپ کے نزدیک مدینہ میں رائج عمل کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر سمجھا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ آپ ہمیشہ مدینہ کے عمل کو فقہ کی بنیاد بناتے۔ امام مالک رحمہم اللہ نہ صرف علم کے محافظ تھے بلکہ حق و انصاف کے علم بردار بھی تھے۔ ایک موقع پر جب حکمران نے جبر کے تحت بیعت کرائی، آپ نے اسے ناجائز قرار دیا اور حق کے لیے مخالفت کی۔ اس کی وجہ سے آپ کو سخت سزا دی گئی اور کوڑے بھی لگائے گئے، مگر آپ نے حق سے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم قائم رکھا۔ یہ واقعہ آپ کی ہمت اور اصول پسندی کی علامت بن گیا۔ آپ کی علمی مجالس میں امام شافعی رحمہم اللہ جیسے عظیم شاگرد بھی شامل ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے تھے، جب علماء کا ذکر ہو تو امام مالک رحمہم اللہ ستاروں کی مانند ہیں جو علم اور تقوی کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ آپ کی مجالس میں علم، ادب، خاموشی اور تفکر کی فضا قائم رہتی تھی۔ امام مالک رحمہم اللہ کی زندگی میں سب سے اہم پہلو علم کی خدمت اور حدیث کی حفاظت تھا۔ آپ نے کبھی علم کے لیے شہرت یا دنیاوی عزت کو ترجیح نہیں دی۔ آپ کے شاگرد ہمیشہ آپ کی شخصیت اور کردار کے قائل رہے۔ آپ کی تعلیمات میں عبادت، اخلاق، صداقت اور دیانتداری کی اہمیت نمایاں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں زیادہ سفر نہیں کیے کیونکہ آپ مدینہ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کی یہ عقیدہ تھی کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور یہاں کی فضا سنت کی حفاظت اور علمی ماحول کی علامت ہے۔ آپ نے اپنے زمانے کے حکمرانوں کے ساتھ بھی اصولی موقف رکھا، کبھی ظلم یا جبر کے سامنے نہیں جھکے۔ امام مالک رحمہم اللہ کی زندگی میں چند اہم اصول اور روایات نمایاں ہیں۔ علم کی حفاظت، صرف معتبر حدیثوں کو قبول کیا۔ مدینے کے عمل کی اہمیت، مدینہ میں رائج سنت کو فقہ کی بنیاد بنایا۔ اخلاق اور ادب، تعلیم و درس میں ادب و وقار کی پابندی کی۔ اصولی موقف، ظلم و جبر کے سامنے حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سادگی و تقوی، دنیاوی خواہشات سے دور علم کی خدمت میں مصروف۔
179 हिजरी में तकरीबन 86 साल की उम्र में इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह मदीना मुनव्वरा में वफात पा गए। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आपकी तालीमात आज भी मुसलमानों के लिए रोशनी का बायस हैं। आपकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि इल्म, इखलाक, तकवा और हक की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह की शख्सियत आज भी आलिम दीन के लिए मशअल राह है। आपकी सादगी, आजिज़ी, हक पसंदी और इल्म की खिदमत हर दौर के मुसलमानों के लिए मिसाल है। आपकी ज़िंदगी इस बात की दलील है कि हकीकी इल्म सिर्फ इबादत, इखलाक और हक पसंदी के साथ मानी रखता है, और यही वजह है कि इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह आज भी इल्म, फ़िक़्ह और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत हैं।